السلام علیکم پیارے بچوں. تو ہم پرندوں کے دنیا کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں اس سے پہلے کے کلاسوں میں ہم نے بہت سارے پرندوں کے بارے میں پڑھا ہے. تو آج ہمارا ایک اور قسم کا پرندہ آ رہا ہے جس کا نام ہے ہدہد. اس پرندے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نمل میں فرمایا ہے. اس لیے اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا. یہ ایک درمیانی جسامت والا بادامی رنگ کا پرندہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 27 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اس کے سر پر مرغ کی طرح ایک چھوٹی کلغی بھی ہوتی ہے. اس کے پر سفید ہوتے ہیں. یہ جب اڑتا ہے تو اس کی گھماؤدار کالی اور سفید پٹیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں. اس کی پتلی چونچ تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبی، نکیلی اور کالے رنگ کی ہوتی ہے، جو آگے کی طرف تھوڑی مڑی ہوتی ہے، جس سے یہ زمین پر موجود کیڑے مکوڑے، دیمک وغیرہ پکڑ کر کھاتا ہے. اس کی آواز دھیمی ہوتی ہے. بولتے وقت یہ اپنی گردن کو چاروں طرف جنبش دیتا رہتا ہے، جس سے انسان اس کی موجودگی کا پتہ لگانے میں دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ لمبے سفر پر جھنڈ کی شکل میں جاتا ہے. اپنا گھر درخت اور اونچی دیواروں پر بناتا ہے. مادہ ہدہد فروری سے مئی تک 8 سے 12 تک کی تعداد میں انڈے دیتی ہے، جن سے 20 روز بعد بچے برآمد ہو جاتے ہیں اور ایک ہفتے میں اڑنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے. یہ گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر وسطی جنوبی ایشیا اور افریقہ میں ملتے ہیں. ہندوستان میں ہمالیہ کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اس پرندے کے بارے میں ہم نے یہ ساری چیزیں جانی، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہدہد بھی ایک قسم کا پرندہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نمل میں اس پرندے کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس لیے اس کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے بہت دلچسپی کی بات بن جاتی ہے، کیونکہ جب اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اس نقشے میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے رنگ کیا ہے، چونچ کیسے ہیں، اس کے سر پر جنبش کیسا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس نقشے کے ذریعے بھی دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک درمیانی میڈیم سائز کا ایک پرندہ ہے جس کا کلر بادام کلر کا ہوتا ہے. جس کی لمبائی تقریباً 27 سینٹی میٹر، اس کی پوری لمبائی جو ہوتی ہے وہ 27 سینٹی میٹر اس کا لمبائی ہوتا ہے. اس کے سر پر کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کلغی ہوتی ہے جس کو ہم سر کا تاج کہا جاتا ہے. اس کے سر کے تاج پہ بھی ہمیں اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہے جو کلغی ہے، اس کے سر کا تاج مانا جاتا ہے. اس کے پر جو ہوتے ہیں وہ سفید کلر کا ہوتا ہے، اور جب یہ اڑتا ہے تو اس کے گھماؤدار کالی اور سفید پٹیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. جب یہ آسمان میں اڑتا ہے تو ہمیں اس پکچر میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر بلیک اور وائٹ سٹرپ ہے، سفید اور کالے رنگ کے لائنیں لگی ہوئی ہے، جس سے جب یہ آسمان میں اڑتا ہے تو یہ اڑتے وقت بہت خوبصورت ہمیں اس کے نظارے دکھائی دیتا ہے. اس کی پتلی چونچ تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبی، نکیلی اور کالے رنگ کی ہوتی ہے. اس کا چونچ جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے، تیز نوک اس کا بہت تیز ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتی ہے، جو آگے کی طرف تھوڑی مڑی ہوتی ہے. اور آگے سے اس کو کیا کیا جائے، اس کا چونچ جو ہے وہ تھوڑا مڑا ہوتا ہے، جس سے یہ زمین پر موجود کیڑے مکوڑے، دیمک وغیرہ پکڑ کر کھاتا ہے. اور اس کی لمبی چونچ اور تھوڑی مڑی ہونے کی وجہ سے یہ زمین میں سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں کو آسانی سے اپنے لیے کھانے کی شکل میں وہ کھاتا ہے. اس کی آواز دھیمی ہوتی ہے. اس کا آواز جو ہوتا ہے وہ دھیمی، کمزور یا کم آواز نکالتی ہے. بولتے وقت یہ اپنی گردن کو چاروں طرف جنبش دیتا ہے، اور جب یہ آواز نکالتا ہے یا بولتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے، یہ اپنے گردن کو اپنے چاروں طرف گھما کر ہلا کر کیا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، جس سے انسان اس کی موجودگی کا پتہ لگانے میں دھوکہ کھا جاتا ہے. جب بھی کوئی انسان اس کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اپنے گردن کو گھما کے آواز دینے کی وجہ سے اس انسان کو کیا ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ پرندہ کہاں پہ ہے. یہ لمبے سفر پر جھنڈ کی شکل میں جاتا ہے، اور جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو یہ اپنا جھنڈ بنا کر
گروپ بنا کر کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اپنے گھر درخت اور اونچی دیواروں پر بناتا ہے، یہ اپنا گھر اونچے اونچے دیواروں پر، اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھر بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے۔ مادہ ہدہد فروری سے مئی تک 8 سے 12 تک کی تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ جو فیمیل یا مادہ ہوتی ہے وہ فروری سے لے کے مئی کے مہینے تک 8 سے لے کے 12 کے تعداد میں انڈے دیتی ہے، جن سے 20 روز بعد بچے برآمد ہو جاتے ہیں، اور انڈا دینے کے 20 دن کے بعد وہاں سے بچہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور 1 ہفتے میں اڑنے کے قابل ہوتی ہے، اور 1 ہفتے میں وہ پرندہ وہ ہدہد کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اڑنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، زیادہ تر ان کا تعداد گرمی والے علاقوں میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر کہاں پہ وسطی جنوبی ایشیا اور افریقہ میں یہ پرندہ ہمیں ملتا ہے۔ ہندوستان میں ہمالیہ کے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہندوستان میں بھی یہ ہمارے یہاں بھی ہمیں اس قسم کے ہدہد دکھائی دیتا ہے، جو گرمیوں کے مہینے میں اور پورے ہندوستان میں کے ساتھ ساتھ ہمالیہ میں، ہندوستان میں خاص کر ہمالیہ کے علاقوں میں ہمیں اس پرندے کا آمد گرمیوں کے مہینے میں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔